वेलकम अगेन इस एक खसूसी सिलसिले में जिसमें हम वसीला शिफ़ा या वसीला शिफ़ात जो है सीख रहे हैं। मैं इसमें आपको एक बार फिर से वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले 2 सेशंस जिसमें हमने इसी ताल्लुक़ से सीखा है, आप बहुत कुछ उसमें से जान रहे होंगे, बहुत कुछ जान चुके होंगे, या आप बहुत सारे सवालात आपके दिल में होंगे कि अब वो कौन है जो हकीकी मानों में बाइबल जिसके ताल्लुक़ से नाम लेकर कहती है कि वो वसीला शिफ़ा या वसीला शिफ़ात है, तो वो कौन है। सो आज इसी वीडियो में जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये आज की हमारी आखिरी नशिस्त होगी जिसमें हम सीखेंगे कि वसीला शिफ़ात या वसीला शिफ़ा कौन है। तो मेरे साथ देखिए बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला जिस पर हम सीखेंगे। पहला यूहन्ना का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। कैसी अजीब बात है। हम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हम इस टाइटल को जोड़ते हैं, लेकिन बाइबल तो कहती है कि जो हमारा मददगार है वो एक है और वो बाप के पास है। ठीक है, बाप के पास एक हमारे लिए मददगार है जो है यीशु मसीह रास्तबाज। अब इस आयत को थोड़ा सा जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, तो यहाँ हमें ये मालूम होता है कि जो मददगार है आपके लिए और मेरे लिए खुदा बाप के पास वो एक है। क्योंकि बाइबल में ये लफ्ज़ लिखा है एक मददगार है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, सिर्फ एक है और कोई नहीं है। अगर बाइबल में कोई और होता तो बाइबल मुक़द्दस ज़रूर बताती कि बाप के पास जो हमारी मदद के लिए, हमारे मददगार होने के लिए ये लोग मौजूद हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कह रही है। बाइबल बता रही है कि ऐ बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे, अगर किसी से गुनाह होता है तो बाप के पास हमारा एक मददगार मसीह यीशु रास्तबाज मौजूद है। ठीक है, तो मददगार कितने हैं जी? ओनली वन। देयर इज़ ओनली वन हेल्पर। एक ही मददगार है जो हमारी हर सिचुएशन में मदद करने के लिए अवेलेबल है। फिर अब्रानियों का ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम सीखेंगे। यहाँ लिखा है कि इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है। यहाँ पर लिखा है जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं। किसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो हम नीचे देखेंगे। लेकिन एक शख्स है जिसके बारे में लिखा है कि जो उसके वसीले से, तो वसीला, दरमियानी, सेंट्रल, ज़रिया, वो एक है। यहाँ पर मल्टीपल लोगों का जिक्र नहीं है, यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल, एक शख्सियत का जिक्र मिलता है और कहा गया है कि जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि हमने ना तो इनके वसीले से जाना है, ना हमने उनके वसीले से जाना है, ना हमने उनके वसीले से जाना है, हमने एक के वसीले से जाना है। और यहाँ बाइबल एम्फसाइज करती है, ज़ोर देती हुई कहती है कि जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए, किसके लिए? शिफात के लिए, ज़रिया शिफात, वसीला शिफात के लिए हमेशा ज़िंदा है। अब कौन है जो हमेशा ज़िंदा है? जो मर गया था अब हमेशा ज़िंदा है। वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो कोई और दूसरी शख्सियत नहीं है, और ना ही कोई आज तक
ایسا کوئی ہو گزرا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے؟ صرف آسمان پر ایک اوپر گیا ہے جو نہ صرف زندہ ہوا، اپنے ارادے، اپنے منصوبے کے تحت، اپنے ارادے سے، اپنی قدرت کے وسیلہ سے، کسی کی نہیں، اپنے ارادے، اپنے منصوبے، اپنی قدرت کے وسیلہ سے۔ بے شک بائبل مقدس میں بہت سارے لوگوں کو جو مردہ تھے زندہ ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ذریعہ یا جو وہ ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی اپنی قدرت تھی، قدرت کسی اور کی تھی، ارادہ کسی اور کا تھا، وہ اس کے ارادے سے زندہ کیے گئے۔ لیکن یہ وہ زندہ ہے جو اپنے ارادے سے زندہ ہوا، اپنے منصوبے کے تحت زندہ ہوا، اپنے پلان کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس کو اتنا ہی میرے خیال کافی ہے۔ تو ایک ہے جو زندہ گیا ہے آسمان پر، اور کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر تو آپ واقعی بائبل مقدس کے ماننے والے ہیں تو آپ بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک ہی ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ خداوند یسوع مسیح۔ کیا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے نا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہی ہے جو ان کی کیا کرتا ہے؟ شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ وہی ہے جو ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ دیٹس اٹ، اور کوئی نہیں ہے جو کہ کوئی ہماری، میری اور آپ کی شفاعت کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ سو بائبل مقدس وسیلہ شفاعت، ذریعہ شفاعت، شفاعت وہ ہے ہی، شفا دینے والا ہی وہ ہے، ذریعہ شفا بھی وہی ہے، ذریعہ شفاعت بھی وہی ہے، وسیلہ بھی وہی ہے، درمیانی بھی وہی ہے، سینٹرل بھی وہی ہے، اور ہے ہی نہیں کوئی۔ سو بائبل مقدس، جس طرح میں پہلی ویڈیو سے آپ کو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نام لیتی ہے، بتاتی ہے کہ کون ہے وہ جو وسیلہ شفاعت ہے یا وسیلہ شفا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ چند ایک اور حوالے بھی شیئر کرتا چلوں۔ رومیو کے خط 8واں باب، اس کی 34ویں آیت۔ سو یہاں پر اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ میں ہو اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پادری صاحب نے تو کہا تھا کہ نام بھی لکھا ہوگا، یہاں تو یسوع مسیح کا نام نہیں لکھا ہوا، تو یہاں تو لکھا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، تو نام تو نہیں لکھا ہوا، آپ تو پھر بات ہی آپ کی جو ہے وہ ادھوری ہے، آپ نے تو بات جو ہے وہ اس معیار کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ تو آئیے اس معیار کو میں پورا کیے دیتا ہوں، اور نام کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائٹل کو ہم دیکھیں گے۔ رومیو اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کیسا خوبصورت حوالہ ہے، کیسا زبردست حوالہ ہے۔ یہاں پر بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ شفاعت کا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے، اور ہماری آپ کی اور میری اور کیا ہے وہ شفاعت بھی کرتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو ایک ایسی شخصیت جس کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ ہماری شفاعت ہے، اور ایک طرف ایسی شخصیات ہیں جن کے نام کے ساتھ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ ہماری شفاعت ہیں۔ دونوں میں سے آپ کسے قبول کریں گے؟ اگر آپ اوپن مائنڈڈ ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ وہی لوگ آئیں جو اوپن مائنڈڈ ہیں۔ اگر آپ اوپن مائنڈڈ ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن، وہ لوگ جو رائے دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو وسیلہ شفاعت یا وسیلہ شفا ہیں، اور دوسری طرف بائبل مقدس جو ہے، جو ہماری راہ کی روشنی ہے، ہمارے قدموں کا چراغ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح ہے جو وسیلہ شفاعت یا وسیلہ شفا ہے، ذریعہ ہے، درمیانی ہے۔ تو آپ کسے قبول کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو مانیں،
گو کہ میں یہ جو بائبل مقدس کہتی ہے میں تو وہی ایمان رکھتا ہوں، وہی مانتا ہوں جو بائبل کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح ہے جو وسیلہ شفاعت ہے۔ آپ کسے قبول کریں گے؟ دونوں میں سے زیادہ معتبر آپشن کون سا ہے آپ کے لیے، یہ آپ فیصلہ کریے، میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بائبل مقدس جو کہتی ہے میرا فرض ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے باتیں رکھوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ وسیلہ شفاعت، وسیلہ شفاء بائبل مقدس کے مطابق اور کوئی نہیں ہے سوائے خداوند یسوع المسیح کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سمیت ضرور یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کا سلسلہ آپ کے لیے باعث برکت رہا ہوگا اور سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ اس سلسلہ کی جو بھی تعلیم آپ نے سیکھی ہے، جو بھی آپ نے سمجھا ہے، کمنٹس میں ضرور بتانا مت بھولیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو۔